فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا نظارہ ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ملک شام کے محلات ان کے لیے روشن ہو گئے تھے۔ تو اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب اس طرح سے روشنی ہوئی اور جھنڈے نصب کیے گئے، کعبے کی چھت پر، بیت المقدس پر 3 جھنڈے نصب کیے گئے، تو یہ صرف حضرت آمینہ نے کیوں دیکھا، دوسرے لوگوں کو کیوں نظر نہیں آیا؟ اور جب حلیمہ سعدیہ لینے گئی تو انہوں نے بھی ایک نور دیکھا جو حضور کی آنکھوں سے نکلا۔ حضور مسکراتے ہوئے جب آنکھ کھولتے ہیں بچپن میں تو انہوں نے بھی دیکھا، تو انہی کو کیوں نظر آیا؟ عرب کے جو دیگر مکے کے لوگ تھے انہوں نے یہ نظارے کیوں نہ کیے؟ تو یاد رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے چاہا اسی کو نظر آیا ہے۔ ہر کسی کے لیے یہ نظارے عام نہیں تھے، جس کے لیے چاہا اس کو نظر آیا، اور اس کی نظیریں بہت ساری موجود ہیں۔ بڑی پیاری مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جنگ بدر کے اندر قرآن کی آیات کا نزول ہوا ہے نا اس پر، کہ بدر میں اللہ نے کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ جنگ کے اندر فرشتوں کا نزول ہوا، لوگ مر بھی رہے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو نظر نہ آنا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ وہ کام ہوا بھی نہ ہو، جبکہ قرآن نے کہا کہ ہم نے نازل کیے، تو تمام کے تمام صحابہ تو ان فرشتوں کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیجی مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو جب وہاں نہ نظر آنے کے باوجود کام مکمل ہو رہا ہے، جس کو رب نے چاہا اس کو وہاں نظر آیا، تو بالکل اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر جس کو رب نے چاہا اسی کو نظر آیا ہے۔ حضرت آمینہ کے لیے چاہا ان کو نظر آیا، حلیمہ سعدیہ کے لیے چاہا ان کو نظر آیا، عبد المطلب کے لیے چاہا ان کو خواب میں بشارت ہوئی۔ تو جس کے لیے چاہا گیا انہی کو یہ چیزیں نظر آئیں، تمام تر اہل عرب کو یا تمام تر مکے والوں کو نظر نہیں آئیں۔